ہوں قبلہ و کعبہ علامہ مشرف حسینی کو کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں فضائل محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی سید الشہداء بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی سیدہ زہرا بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، بی بی کی خدمت میں چند اشعار کا نذرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اکبر کی یاد آتے ہی اٹھتی ہے دل میں ہو. اکبر کی یاد آتے ہی اٹھتی ہے دل میں ہو. یا رب کسی کو موت نہ آئے شباب میں جب سلام کہتا ہوں. معصوم روتے روتے جو زندہ میں سو گئی. معصوم روتے روتے جو زندہ میں سو گئی. آئے نظر حسین سکینہ کو خواب میں جب سلام کہتا ہوں. شاہ کی جناب میں اس کو ملک یوں لکھتے ہیں بیاض حساب میں جب سلام کہتا ہوں. صلوات پڑھ دی محمد والا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين نبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين.
أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں تمہارے ولی تو صرف اللہ ہیں اور اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ جبکہ وہ حالت رکوع میں. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولی، مولا، تولا یہ سب ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں. ماشاءاللہ. اور اگر مسلمان ان الفاظ کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوتے یا سمجھ سکتے تو آج دین اسلام میں اتنے مکاتب فکر نہ ہوتے، اتنا اختلاف نہ ہوتا. اللہ کہہ رہے تمہارا ولی صرف اللہ ہے. کون ہے تمہارا ولی؟ اور اللہ کا رسول ہے. اللہ کا رسول بس نہیں. والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں. پروردگارہ آج کل کی دنیا میں تو بے ایمان سے بے ایمان آدمی بھی بے ایمان کہلانا پسند نہیں کرتا. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں. کہا نہیں. الذین یقیمون الصلاۃ اللہ اب اس کی تشریح کر رہا ہے. آمنو کون ہے؟ جو نماز پڑھتے ہیں. پروردگارہ ہمارے انڈیا میں پاکستان میں لوگ سڑکیں بند کر دیتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے اور نماز کا وقت ہوا نہیں. کاروبار یعنی چوک میں مسجد بن گئی تو کسی نے کچھ نہیں کہنا. غلط جگہ پہ مسجد بنا دی، قبضہ کر لیا تو بس کچھ نہیں کہنا. نماز کا وقت آئے گا پورا روڈ دنیا کو جو مرضی بھاڑ میں جائے کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. تو نمازی بھی بہت زیادہ ہیں. کہا نہیں، صرف نماز پڑھنا نہیں. جو نماز پڑھتے ہیں وہ یؤتون الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. پروردگار زکوٰۃ دینے والی بھی بہت ہیں. ادھر زکوٰۃ دیتے ہیں ادھر دین اسلام کے خلاف عمل کرتے ہیں. کہا نہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اب سارے مائنس ہو گئے. صفات سے جب چیز پہچانی جاتی ہے اس میں دھوکے کا امکان نہیں رہتا. ورنہ نام تو ساری دنیا آ کر کوئی بھی رکھ سکتی ہے. پروردگار عالم کا اشارہ دنیا کہتی ہے. تمام مکاتب فکر متفق ہے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صل علی محمد وعلى محمد. آج مسائل پڑھنے کو بھی دل کر رہا تھا لیکن چونکہ ہم نے سلسلہ کلام لا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک ہم نے پہنچا دیا تھا. آج دل چاہ کے اس کے بعد کے جو حالات ہیں ان کو آج تھوڑا سا ڈسکس کر لیں تاکہ یہ موضوع ہمارا مکمل ہو جائے اور انشاءاللہ پھر ایک مجلس ہماری اور باقی ہوگی، اس میں انشاءاللہ پیغام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. حضرت امیر المؤمنین علماء بعض لوگ جو معرفت رکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ مظلوم ترین امام ہے. کون ہے مظلوم ترین امام؟ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی مظلومیت سے آشنا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم حسین کی مظلومیت سے آشنا ہیں لیکن میرے مولا کی مظلومیت سے کم ہی لوگ آشنا ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران ان کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئیں دونوں فوجیں ویل ڈیفائنڈ تھیں. ایک خط تھا جس کے ایک طرف کفر تھا اور دوسری طرف اسلام تھا. معلوم تھا کہ کون کفار کی طرف سے لڑ رہا ہے اور کون اسلام کی طرف سے لڑ رہا ہے.
مشخص تھا، ہر کسی کا کلیئر معلوم تھا کہ یہ کفر کی طرف سے ہے اور یہ اسلام کی طرف سے، اور دونوں فوجیں جب آگے ٹکراتی تھیں سب کچھ معلوم تھا کہ کون کس کی طرف سے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور میں جب مکہ فتح ہوا، اللہ نے جنگ بدر کو فتح مبین نہیں کہا، اللہ نے احد کی فتح کو فتح مبین نہیں کہا، خندق کو اور خیبر کو اور حنین کو، ان چیزوں کو فتح مبین نہیں کہا۔ فتح مبین کو کس کو کہا؟ فتح مکہ کو اللہ نے فتح مبین کہا جب نہ کوئی تیر چلا، نہ کوئی زخمی ہوا، نہ کوئی شہید ہوا۔ لیکن کیا ہوا؟ فتح مبین کے بعد اسلام بطور نظام نافذ ہو گیا۔ مکے کی فتح کے بعد اسلام ایک فرد کے لیے قوانین آ چکے تھے، ایک گھر کے لیے کیسے چلانا ہے، گھر کے نظام کو کیسے چلانا ہے، باقیوں کو کیسے چلانا ہے، یہ سارے قوانین آ چکے تھے۔ لیکن ایک نظام حکومت کے طور پر اسلام جو قائم ہوا ہے وہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا ہے، بطور نظام کے، بطور حکومت کے۔ جہاں اسلام کی احکامات نافذ ہوئے وہ مکہ میں ہوئے، فتح مکہ کے بعد۔ اس لیے اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے تمہیں فتح مبین عطا کی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مشرکین مکہ کا سردار کون تھا؟ ابو سفیان۔ جس وقت فتح مکہ ہو رہی تھی، مسلمانوں کے ساتھ وعدے کو توڑا گیا، مسلمانوں کی فوج نے مکے کو گھیرے میں لے لیا، اور مشرکین مکہ کا سردار ابو سفیان نکلا ہے کہ میں دیکھ کے آؤں یہ پہاڑوں پر روشنی کیسی ہے، آگ کیسے جلی ہوئی ہے، اور وہاں پر گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو کیا کیا اس نے؟ کیا کیا؟ فوراً کلمہ پڑھ لیا، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ درست ہے؟ اسلام میں تو اللہ کی نشانیاں ہم اپنے وجود میں دیکھتے ہیں، اس کے باہر دیکھتے ہیں، کنونس ہوتے ہیں، اس کے بعد دین اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اور ایک آزادی سے دین اسلام کو قبول کرنا اور ہے، اور مجبور ہو کر اور قید میں دین اسلام کو قبول کرنا اور ہوا کرتا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے کا مسلمان قربانیاں دینے کے لیے مسلمان تھا، فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے فتح مکہ کے وقت اکثریت ان میں سے جان بچانے کے لیے اور آرام اور آسائش کے لیے مسلمان ہوئے، اور بعد کی تاریخ نے یہ سب کچھ بتا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کفر کی اور اسلام کے جنگ کا پیٹرن بدل گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کفر الگ تھا، اسلام الگ تھا۔ اب اس کے بعد اسلام کے ذریعے، اسلام کے اصول اور قوانین کو مد نظر رکھ کر انہی کے ذریعے نشانہ کر کے اسلام کے اوپر حملہ آور ہونے کا دور شروع ہو گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت بہت ساری چیزیں واضح آ گئیں۔ ہم آئے غدیر میں سنتے ہیں نا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول بتا دو لوگوں کو جو تمہیں بتایا گیا ہے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے رسالت کا کام ہی انجام نہیں دیا۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ مطلب شر کا امکان موجود تھا، شرارت کا امکان موجود تھا۔ اللہ نے کہا محفوظ رکھوں گا، لیکن اللہ نے کب محفوظ رکھا؟ جب اعلان ہونا تھا۔ اعلان کے بعد وہی تمام معاملات ابھر کے سامنے آ گئے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام جن کا اعلان لاکھوں حاجیوں میں پالان کے اوپر کھڑا کر کے کہتے ہاتھ کو اتنا بلند کیا تھا پیغمبر اکرم نے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے بغل کی سفیدی لوگوں کو نظر آنے لگ گئی، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے آ کے مبارکبادیں بھی وصول کی۔ لیکن مولا کے مبارکباد دینے والے دو قسم کے تھے۔ ایک کچھ لوگ تھے جو بڑی چد و مت سے آئے، انہوں نے کہا مبارک ہو علی تمہیں خلافت مبارک ہو، مبارک ہو علی تمہیں یہ رتبہ مبارک ہو، مبارک ہو علی تمہیں یہ مقام مبارک ہو۔ اور کچھ لوگ کنارے میں کھڑے ہوئے تھے۔
جب سب جا چکے تو اس کے بعد وہ لوگ آنے لگے، مولا رنج مبارک ہوں، مولا مصیبتیں مبارک ہوں، مولا سختیاں مبارک ہوں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ابو ذر و سلمان و مقداد جیسے لوگ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کیا ہونا ہے، جو معرفت رکھتے تھے امیر المومنین کی اور ان حالات کی بھی۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ جو واقعات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد رونما ہوئے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا اس میں خاموشی کیوں تھی؟ اس میں جو بدر و احد فتح کر سکتی ہے، جو ہستی جو ہر وقت دین اسلام کے دفاع کے لیے جنگ خندق میں اکیلا ہی کل ایمان اور کل کفر کو شکست دے سکتا ہے، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے حالات میں کیوں خاموشی اختیار کرتا ہے؟ بالخصوص وہ واقعہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفن کے تقریباً 24 گھنٹے بعد پیش آیا کہ لوگ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو لینے کے لیے ان کے گھر تشریف لائے، اور لا کر کیا کیا؟ بی بی کے گھر پر آگ بھی لے کر آئے۔ اور حضرت امیر المومنین کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں تھے، چند قدم کے فاصلے پر موجود تھے۔ میرے مولا نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہا تھا؟ اس کی وجوہات کیا تھی؟ ایک اہم کام جو اس وقت تھا، جو سازش ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت ہی حضرت امیر المومنین کو بھی قتل کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو بھی اسی وقت قتل کر دیا جائے۔ اور دیکھیے میرے مولا کا جہاد کیا ہوتا ہے، جدوجہد کیا ہوتی ہے؟ جو اپنی طبیعت کے خلاف دین اسلام کے اصولوں کو بچانے کے لیے کام کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ وہ ہستی جو تمام عمر اپنی جان ہتھیلی پر لے کر دین اسلام اور رسول اسلام کا تحفظ کرتی رہی۔ کس چیز کا تحفظ کر؟ جان ہتھیلی پہ رکھ کے۔ کبھی علی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، نہ اسلام کو بچانے کی خاطر، نہ رسول اللہ کو بچانے کی خاطر۔ لیکن دیکھیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد امیر المؤمنین کا جہاد 180 درجے پلٹ گیا۔ اس وقت تک جان قربان کرنا ان کا جہاد تھا، اور اس کے بعد ان کا جان کو بچانا ان کا جہاد تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ درست ہے؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ تھوڑا ساتھ رہے انشاءاللہ بھی سمجھے گے، واضح ہو جائے گی بات کہ میرے مولا کس طرح جان، اپنی زندگی ان کی کتنی اہمیت کی حامل تھی۔ دیکھیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے مولا سے بڑھ کے عاشق کوئی بھی نہیں تھا۔ جو ہستی عشق کرتی تھی رسول پاک سے وہ میرے مولا تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی حضرت زہرا علی مرتضیٰ کے گھر میں تھی، اور دنیا جانتی تھی کہ اگر حضرت زہرا کو تکلیف دے گئی تو مولا خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ یعنی یہ لوگوں نے کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ مولا خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور انہوں نے یہ تدبیر کی تھی کہ جیسے ہی حضرت امیر المؤمنین اس وقت وارد ہوں گے مقابلے کے لیے، سب قبیلے مل کے علی کو قتل کر دیں گے اور کہیں گے کہ ایک حادثہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اگر حضرت امیر المؤمنین کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے وقت قتل کر دیا جاتا تو اسلام کا نقشہ آج کیا ہوتا؟ آج جو اسلام زندہ ہے میرے مولا کی وجہ سے، کہ وہ دیکھتے رہے اپنا حق لٹتے ہوئے، اور کیا کہتے رہے کہ میں تمہارے درمیان اس طرح جی رہا ہوں کہ میرے حلق میں ہڈی ہے اور میرے آنکھ میں کانٹا ہے۔ آنکھ کا کانٹا اگر میرے مولا کہہ رہے ہیں نا، پھر آنکھ میں بال کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے آنکھ میں بال گرتا ہے نا، ہم ہر کام کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کوئی کام ہم سے نہیں ہوتا۔ میرے مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میرے حلق میں ہڈی
کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں، اور آنکھ میں کانٹا یعنی وہ چیزیں مجھے دیکھنی پڑ رہی ہیں کہ جو میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے ایک دوست تھے، خدا غریق رحمت کرے، انتقال ہو گیا ان کا، ان کو بیماری الزیمر کی بیماری ہو گئی تھی، اور ایبٹباد میں تھے مولانا صاحب، اور ہمارے کچھ دوست ان سے ملنے کے لیے گئے، راجہ ناصر صاحب اور یہ لوگ جو ہمارے کیونکہ ان کے ساتھ قریبی دوستیاں تھیں، لیکن وہ پہچانتے کسی کو نہیں تھے۔ تو ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ شرعی مسئلہ جو اکٹھے پڑھتے تھے ہمارے قوم میں، تو وہ جو مسئلہ بیان کرنا تھا وہ الٹا بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی جو مسئلہ جیسے تھا نا شریعت کا اس کے خلاف بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہا دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کہ اپنی تمام یادداشت کھو چکا تھا، جس کو پہچان نہیں تھی اپنے دوستوں کی اور قریبیوں کی بھی، وہ فوراً بول پڑا کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں اور ایسے ہے۔ درست ہے؟ جس کی دین سے رغبت ہوتی ہے وہ سب چیز برداشت کر لیتا ہے، لیکن دین کے مسئلے کو الٹتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے مولا کے سامنے جب ایک ایک اینٹ امت کی اور دین کی رکھی گئی اور مولا اس کے گواہ تھے، اب ایک ایک اینٹ پلٹی جا رہی ہے اور مولا اس کو دیکھتے جا رہے ہیں اور دیکھنا پڑ رہا ہے، صبر کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ میرے مولا کی منزل تھی۔ اسی کی بنیاد مولا کو الگ کر دیا گیا، لیکن مولا الگ نہیں ہوئے۔ کوشش یہ تھی کہ ان کو دین اسلام سے الگ کر دیا ہے، جن کا دین جیسے کہتے ہیں نماز سے کیا تعلق ہے ان کا، جب مولا کو ضرب لگی ہے۔ لیکن میرے مولا کو دیکھیں کہ جب واقعہ ہوتا ہے تیسرے خلیفہ کے قتل کا، اس کے بعد ساری دنیا آ کے مولا کے گرد اکٹھی ہو جاتی ہے، اور وہی چیز کتنے سالوں کے بعد جب اس میں بنیادی تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں، اب میرے مولا کے حوالے کر رہے ہیں، اور مولا کی مظلومیت دیکھیں کہ مولا کو پھر قبول کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا میرے مولا نہیں جانتے تھے کہ امیر شام جیسا شخص ہو تو اس کے سامنے اسلام کیسے قبول کرنا ہے؟ جانتے تھے نا، جانتے تھے۔ نافذ کیوں نہیں کر سکے اسلام؟ میرے مولا کیوں نہیں نافذ کر سکے؟ تقریباً 4.5 سال کا عرصہ ملا، جنگیں ملی، سب کچھ ملا، لیکن اسلام کیوں نہیں نافذ کر سکے؟ ایک بنیادی وجہ ہے، ہمارا جو اسلام ہے، جس مکتب فکر سے ہم تعلق رکھتے ہیں، یہاں اسلام جبر کے ذریعے نافذ نہیں کیا جاتا۔ یہاں بجلی کی تاریں مار کے، ڈنڈے مار کے، لٹکا کے، گردنیں اتار کے اسلام نافذ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ لوگوں کا ضروری ہے کہ خود اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہمارے اوپر اسلام کو نافذ کیا جائے، پھر اسلام نافذ ہوگا۔ مولا کے پاس وہ لوگ خود موجود نہیں تھے جو کہتے کہ ہاں ہمارے اوپر آپ اسلام امپلیمنٹ کر دیں، اور دوسری طرف ڈنڈے تک کا زور تھا، وہاں پہ جبر تھا، وہاں پہ زبردستی تھی، وہاں قتل و غارت کے ذریعے سب کو ساتھ ملا لیا گیا۔ اگر صرف ایک چند لفظوں میں دونوں چیز کا تقابل کرایا جائے، کیونکہ آج کل اس سے ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے اور آگے پڑے گا ہمیں واسطہ۔ میرے مولا کی کیا سیاست تھی اور امیر شام کن راستوں پہ گامزن تھا؟ امیر شام کہتا تھا کہ تم ہمارے قوم قبیلے سے ہو، تمہاری ہمارے والد کے خاندان سے دوستی، ہماری ماں کے خاندان سے تمہاری دوستی ہے، تم ہمارا ساتھ دو تعلقات کی بنیاد پر۔ اگر اس سے ہفتہ کہتا میں تمہیں مفادات دے دوں گا، یہاں کا تمہیں گورنر بنا دوں گا، یہاں تمہیں عہدہ دے دوں گا، یہاں تمہیں پیسے دے دوں گا، اس عہدے پر فائز کر دوں گا، کوئی تعلقات، کوئی دوستی، کوئی چیز اس ذریعے سے لوگوں کو اپنے قریب، جس طرح ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں نا، کسی کو اپنے دوستی کی وجہ سے قریب کیا، کسی کے ساتھ تعلق جتا دیا، کسی کے ساتھ کوئی پرانے اچھائیاں جتا دی، کسی کو کہہ دیا تمہیں یہ عہدہ دے دیں گے، کسی کو کہا تمہیں یہ مقام دے دیں گے، کسی کو کہا تمہیں ریاست دے دیں گے، کسی کو کہا تمہیں صدارت دے دیں گے۔ یہ سارے کہاں کے تھے؟ یہ امیر شام کے انداز تھے۔ اور اس کے مقابل میں جس کے ساتھ ہمیں اٹیچ ہونا ہے اور جو ہم نے خود کو عادت ڈالنی ہے، میرے مولا کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے میں حق ہوں اور حق ہونے کے ناطے میری حمایت کرو۔ میرے مولا کی جس نے حمایت کی ہے وہ صرف ایک بنیاد پر کہ وہ حق تھے اور حق کی حمایت کی خاطر علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہاں پہ کوئی رشتہ داریوں کے لیے نہیں آیا۔ اگر عقیل نے کہا کہ میرے جو فنڈ مجھے دیا جاتا ہے تھوڑا بڑھا دیا جائے، تو مولا لوہے کو گرم کر کے کہتے ہیں اس کو کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ میں جہنم سے بہت ڈرتا ہوں حضرت امیر المومنین۔ اصولوں کی بنیاد پہ آج ہم سب اپنے مولا کا انتظار کر رہے ہیں نا،
ہم سے پہلے بھی لوگوں نے انتظار کیا ہے. کون؟ یہودی انتظار کر رہے تھے. کس کا انتظار کر رہے تھے؟ آخری نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے. ہمارے انتظار میں ہم جو آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ آخری نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، تھوڑا سا فرق تھا. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہم امام کا انتظار بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے علاقے چھوڑ کر پرامن علاقوں میں، بہتر علاقوں میں ہم نے ہجرت کی اور تبدیلی لے کر آئے اپنے سکونت میں. ہم اپنے ملکوں سے نکلے، کہاں گئے؟ یورپ آ گئے، امریکہ آ گئے، کینیڈا چلے گئے، آسٹریلیا چلے گئے، وہاں پہ ہم لوگ چلے گئے. جو اس زمانے کا یہودی تھا وہ جانتے تھے کہ آخری نبی نے مدینے اور مکے اور حجاز کے علاقے میں آنا ہے، یہ ان کو معلوم تھا. انہوں نے جیروسلم کے سرسبز و شاداب علاقوں کو چھوڑا اور ہجرت ان بنجر علاقوں کی جہاں پہ آخری نبی نے آنا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آخری نبی آئے تو ہم سے کوتاہی ہو جائے یا ہماری نسلیں وہاں پر نہ پہنچ سکے. ہم بھی یہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت ایسی کروں، اگر ہم نہ ہوں تو میری اولاد اپنے مولا کو پہچان کر اور ان کے ساتھ موجود ہو، میری طرف سے ایک ہدیہ ہو جائے گا. وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوئے تو ہماری اولاد آخری نبی کو پہچان سکے. لیکن کیا ہوا؟ مکے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی، بہت سے لوگ تھے جو یہودی تھے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لیا اور بہت سے لوگوں نے انکار کر لیا. صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے مولا کی سیاست، میرے مولا کا راستہ، میرے مولا نے جو کچھ چنا تھا وہ یہی. اور اس وقت کے یہودی بھی انتظار کر رہے تھے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ تمام علاقہ چھوڑ دیا تھا. کیا بات ہوئی کہ وہی یہودی کچھ ایسے بھی نکلے جن کے ساتھ خیبر کی جنگ لڑنی پڑی؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وجہ تھی؟ چونکہ دل ان کے دنیاوی معاملات میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کیا ہوا؟ دل ان کا دنیا کی طرف، دنیاوی چیزوں میں مگن ہو گیا تھا، دنیا کی طرف اٹک گئے تھے. نتیجتاً خیبر کی جنگ ان سے کرنی پڑی، اور جن کے دلوں میں دین آباد تھا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کر لیا. ہم بھی آج دیکھ رہے ہیں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے. یہ بہت اہم معاملہ ہے. مصائب تک ہم پہنچے، لیکن مصائب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھے تو صحیح کہ مصائب کیوں پیش آئے. وہ کون سی چیز تھی کہ کربلا میں اتنا بڑا لشکر یزید کے ساتھ ہو گیا اور صرف 72 حسین کے ساتھ ہو گئے؟ کیا معاملہ تھا؟ کس چیز نے ایسا کر دیا کہ لاکھوں کی تعداد میں آخری حج ادا کرنے والوں میں سے ہزاروں کا لشکر یزید کے ساتھ تھا اور حسین کے ساتھ صرف 72 تھے جن کے دلوں میں خدا، اس کا رسول اور وہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکات دی وہ آباد تھے، وہ حسین کے ساتھ رہ گئے. اور جن کے دل دنیا میں بس گئے تھے انہوں نے حسین کو چھوڑ کے یزید کی طرف چلے گئے. حق اور باطل کا مارکا ہے. حق اور باطل، ایک طرف خدا پرست، ایک طرف دین پرست، ایک طرف حق پرست، ایک طرف مال پرست، دنیا پرست، عزیز و اقارب اور رشتہ داریوں اور مال بنانے کے لیے یزید کا گروہ. آج بھی دنیا اسی طریقے سے دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے. آج بھی دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ بہت عنقریب آپ لوگ دیکھیں گے کہ عیسائی، یہودی، مسلمان، سنی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی انہی دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. لیکن پہلے جو کربلا بنی تھی اس میں 3 گروہ تھے. ایک یزید کے طرفدار تھے، ایک حسین کے طرفدار تھے، اور ایک خاموش تماشائی تھے. ایک کون تھے؟ یزید کے طرفدار. ایک طرفدار تھے حسین کے، اور ایک اکثریت تھی جو خاموش تماشائی تھی. وہ کہا ہم نہ اس کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، ہم اپنے کاروبار کو بچائیں، اپنی عزت کو بچائیں. اب جو گروہ بنیں گے اب صرف 2 بنیں گے. کیوں؟ اس وقت
کربلا پینڈنگ ہو گئی، آئندہ کے لیے ملتوی ہو گئی. اب کربلا نے ملتوی نہیں ہونا، کربلا نے اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے. اب یا حق ہے یا باطل ہے. اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ سیریا میں کیا ہو رہا ہے. جو ادھر نہیں ہے وہ ادھر ہے، جو ادھر نہیں ہے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. جو حق پہ نہیں ہے وہ ان کے ساتھ ملے گا. اس کے پاس آپشن نہیں ہے کہ تم دونوں کو چھوڑ دو اور اکیلے رہو. نہیں، اب کربلا صرف دو گروپ ہوں گے، ایک حق اور ایک باطل. کیوں؟ وارث آدم ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، رسول اللہ اور حسین ایک طرف ہوگا، اور یزید تک کے لیے باطل کا سربراہ دوسری طرف ہوگا. سلوات پڑھیے محمد و آل حسین علیہ السلام کربلا میں، اور کربلا میں 10ویں کا دن، وعدہ جس کا کیا جا چکا ہے. میں بیان کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو قربان کیا. ایک اور مماثلت بھی ہے کربلا کی ابراہیم کے ساتھ. حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے وعدہ کیا نا، میں تجھے ایک فرزند عطا کرنے والا ہوں، تو ابراہیم نے کہا پروردگار میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی اولاد پیدا نہیں کر سکتی. اللہ نے کہا کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں. اور جب حضرت اسماعیل کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو کہاں چھوڑو؟ مکے میں چھوڑو، بنجر اور بیاباں جگہ میں. اور یہاں حسین کے لیے بھی کچھ ایسا ہی حکم تھا. حسین بھی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو، اپنی پردے داروں کو، اپنی عزت و آبرو کی جو بلندیوں پر فائز ہستیاں تھیں اس کو لشکر یزید میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. لشکر یزید میں. ہم وہب بن عبداللہ کلبی کے جب مصائب کا ذکر کر رہے تھے کہ اس کی بیوی نے ایک شرط رکھی تھی کہ مجھے میرا شوہر مر جائے تو اس کے بعد بیویوں کے ساتھ رکھا جائے کہ میری عزت محفوظ رہے. نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر وہ نام نہاد لوگ جنہوں نے لیبل اسلام کا لگایا ہے، جن کے دلوں میں سے کفر محو نہیں ہوا ہے، وہ لوگ رسول کے خاندان کے ساتھ اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. عزیزان، ایک وقت آیا زمین و آسمان کا رنگ بدلا، گرد و غبار اٹھا، آواز بلند ہوئی، آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا، ہر طرف ندا آئی، حسین قتل کر دیے گئے، واہ محمدہ واہ رسولہ کی صدائیں بلند ہو گئی. اور عجیب سی خاک تھی جو کربلا میں اڑی. اور اس کے بعد شادیانے خوشی کے بجنے لگے. لوگوں نے روزے رکھے ہوئے تھے نا، اب وہ سمجھ گئے کہ ہماری دعائیں قبول ہو گئی ہیں زہرا کے لال کو قتل کرنے کے بعد. مظلومیت میرے مولا کی دیکھی ہے کہ لوگ ان کے قتل پہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں. نانا کو ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے دعائیں اسی خدا سے کر رہے ہیں جس نے نبی کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، اور وہ نبی جو حسین کو اپنے کندھوں پہ لے کر بولتے تھے. آج کربلا میں عجیب منظر ہے. تھوڑی دیر بعد چاروں طرف سے مقتل میں صف آرائی ہوتی ہے، دوبارہ فوج اکٹھی ہوتی ہے. دو روایتیں ملتی ہیں کہ اب آخری کامیابی حاصل کرنی ہے، خیموں کو لوٹنا ہے، یہاں سے کہ جو مقدسات ہیں ان کو لوٹنا ہے. دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے خیموں کو آگ لگانی شروع کی. دوسری روایت ملتی ہے کہا نہیں، چاروں طرف سے لوگ بڑھتے ہیں اور خیموں کو ایک مرتبہ آگ لگا دی جاتی ہے. میں ذکر کر رہا تھا کہ بی بی اس وقت جاتی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. بیٹا اب تم وقت کے امام ہو، یہ بتاؤ خیموں میں آگ لگ گئی جل کے مر جائیں یا باہر آ جائیں. بی بی کے درس میں جب دین پڑھاتی تھی نا، کوفے میں جب میرے مولا کا دور تھا تو بی بی کے درس میں 4-5 ہزار خواتین آیا کرتی تھی. بی بی ایک آسان ترین شرعی مسئلے سے بخوبی واقف تھی کہ اگر جان کو خطرہ ہو تو جان بچانا واجب ہے، فرض ہے. یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اگر آگ لگ گئی، آپ کو ہے کہ مجھے آگ سے خطرہ ہے، آگ لگ سکتی ہے، مر سکتا ہوں، اپنی جان بچانا واجب ہے، نماز کو توڑ سکتے ہیں. درست ہے. بی بی
بھی جانتی تھی اس مسئلے کو، لیکن کیا کر رہی ہے؟ بی بی زمانے کے امام کا تعارف کرا رہی ہیں کہ حسین شہید ہو گئے. امامت کا اب اعلان کون کر رہی ہیں؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ. یہ علی مرتضیٰ کی وارث، یہ فاطمۃ الزہرا کی وارث، یہ کربلا کی علمدار جو شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد علمدار کا فرض ادا کر رہی ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد بی بی نے دیکھا کہ ادھر سے آگ لگ رہی ہے، خواتین نکل رہی ہیں. ایک بچی کو لوگوں نے خیموں میں سے نکلتے ہوئے دیکھا. ایک بچی تھی، 5-6 سالہ ایک بچی ہے، اور اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے. عزیزان میں ایک بات اور بیان کرتا چلو پھر انشاءاللہ ان مسائل کی طرف آتے ہیں. ہم ایک مرتبہ شام کی زیارت کو گئے، تو پہلی مرتبہ گئے تھے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بیوی کی